اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ فقولوا آمین، تو تم سب آمین کہو۔ کیوں آمین کہو؟ کیونکہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ آگے اس کی فضیلت بتائی گئی، ان وافقت آمینہ تآمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کھا گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے۔ جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول، جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول، بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ آمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار و برباد ذلت و ضلالت کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے ان تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو قرآن کریم میں اس کا مقصد بتایا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت یہ نماز، روزہ، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن عبادت کے اندر جو مین چیز بتائی گئی، آپ جب حدیث کا مطالعہ کریں گے اور بخاری شریف جب کھولیں گے تو سب سے پہلی حدیث، ایک نمبر کی حدیث جو ہے وہ نیت کے تعلق سے فرمایا اللہ کے نبی نے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ 1 منٹ میں 1 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن آپ ابھی جب نیت باندھے تو آپ نے دیکھا یار حافظ صاحب ہم کو دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ میں آپ کی 1 رکعت ہو جاتی ہے، لیکن جب نیت باندھا تو آپ نے سوچا یار حافظ جی تو دیکھت ہے، آپ نے کیا کیا؟ دکھانے کے لیے لمبا قیام کر لیا کہ تاکہ دیکھیں ہاں ہم بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا۔ آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ یار دیکھ رہے ہیں حافظ جی تو ذرا ہم اطمینان سے پڑھیں تاکہ لگے ہاں ہم بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی نیت یہاں حافظ جی کو دکھانا ہو گئی۔
آپ کی یہ عبادت جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن دکھا کس کو رہے ہیں؟ کسی اور کو۔ آپ کی یہ عبادت میں نہیں لکھی جائے گی، ایسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقات و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی نیت کی وجہ سے آپ کی وہ عبادت، آپ 1 منٹ کا آپ کی 1 رکعت ہوتی تھی لیکن دیکھا کہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے وہ رکعت 1 منٹ 10 سیکنڈ کی کر دی کہ تھوڑا لگے کہ ہاں لمبی پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کا 10 سیکنڈ شرک میں لکھا جائے گا۔ عبادت کر رہے ہو تو اللہ کے ڈر سے کرو۔ نیت اگر خراب ہے تو آپ کی عبادت شرک میں، اور اگر نیت اچھی ہے اور انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا، غلطی سے کوئی غلط کام ہو گیا لیکن نیت یہ نہیں تھی غلط کام کرنے کی لیکن ہو گیا، نیت آپ کی اچھی تھی، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ گرفت نہیں کرے گا، نہیں پکڑے گا، کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی۔ جیسے بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، ایک آدمی اپنے گھر کے سامان کو اپنے اونٹ پر لادا اور صحرا کا سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے کہیں، جنگل کا راستہ ہے، وہ جاتے جاتے تھک جاتا ہے تو وہ اپنا اونٹ ایک درخت سے باندھ دیتا ہے اور ایک درخت کے جڑ سے خود وہ ٹیک لگا کر کے آرام کرنے لگتا ہے۔ آرام کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ غائب۔ جس اونٹ پر اس کے گھر کا پورا سامان لگا ہوا تھا وہ اونٹ بھی غائب، پورا سامان بھی غائب۔ پریشان ہو جاتا ہے، اس جنگل میں ہے، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں، کیا کرے؟ آپ کے گاؤں کے زیادہ تر لوگ بستی میں رہتے ہیں، شفٹ ہے، لکھنؤ میں شفٹ ہے۔ اگر آپ بھی بستی میں شفٹ ہو رہے ہوں اور آپ اپنے گھر کا پورا سامان کسی ٹرک پر لاد دیں اور جا رہے ہیں بستی شفٹ ہونے کے لیے، راستے میں بھانپور یا کسی چوراہے پر رک کر کے چائے پینے لگے اور کوئی چور اچکا آ کے آپ کے ٹرک کو لے کے بھاگ جائے تو پھر آپ کتنا پریشان ہوں گے؟ جبکہ آپ کے پاس ٹرک کا نمبر ہے، ہر چیز وہ پکڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ پریشان ہو جائیں گے۔ سوچئے اس دور میں پکڑنے کا کوئی کچھ نہیں، نہ فون، کچھ بھی نہیں، جنگل میں ہے پریشان، پورا سامان غائب ہو گیا اس کا۔ وہ کوشش کرتا ہے، پورے صحرا میں، پورے جنگل میں وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کہیں میرا اونٹ مل جائے، کیونکہ گھر کا پورا سامان لگا ہوا ہے۔ وہ پورے جنگل میں گھومتا ہے، اس کو کہیں اونٹ نظر نہیں آتا۔ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے کہ چلے پہاڑ سے دور تک دکھے گا، ہم تو اپنے اونٹ کو پہچان ہی لیں گے کیونکہ ہمارے اونٹ پر سامان لگا ہوا ہے، اگر دکھے گا تو ہم جا کے پکڑ لیں گے اپنے اونٹ کو۔ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اسے اونٹ کہیں نظر ہی نہیں آیا، آنکھوں میں آنسو ہے، تھکا ہوا ہے، اونٹ بھی غائب ہو گیا، پریشان ہے۔ پھر اسی درخت کے پاس آتا ہے اور بیٹھ کر کے سوچنے لگتا ہے، اللہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا، میرا سامان کہاں چلا گیا؟ نمدیدہ نگاہ ہے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ سوچ رہا، اللہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا؟ وہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ پھر لگ گئی، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ موجود ہے۔ کیا دیکھا؟ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سوچا یار ابھی تو میں پورے جنگل کو دیکھا، اونٹ کہیں نظر نہیں آیا اور اونٹ اسی جگہ پر موجود۔ وہ جلدی جلدی جاتا ہے اپنے سامان کو دیکھتا کہ کہیں کوئی سامان غائب تو نہیں ہے، لیکن اس کے سامان کا ایک چاول کا دانہ بھی کم نہیں۔ جس طریقے سے وہ اپنے سامان کو رکھے ہوئے تھا پورا ویسے کہ ہو بہو ویسے موجود۔ جب وہ سامان کو اونٹ کو اپنے پاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، بخاری کی حدیث، وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا، واقعی اللہ مان گیا تیری قدرت کو، ابھی اونٹ غائب ہو گیا تھا، میں نے پورے جنگل کو چھان مارا، پہاڑ پر چڑھ گیا، مجھے اونٹ کہیں نظر نہیں آیا اور اونٹ اسی جگہ پر موجود، واقعی مان گیا تیری قدرت کو۔ اور وہ مارے خوشی میں یہ الٹے جملے بول جاتا ہے، مارے خوشی میں اونٹ ابھی غائب تھا، مل نہیں رہا تھا، اب جب اونٹ اس کو مل گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا، اور اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ وہ یہ الٹے جملے بول جاتا، واقعی اللہ مان گیا تیری قدرت کو، ابھی میں نے پورا جنگل تلاش کیا، کہیں اونٹ نہیں ملا، اونٹ اسی جگہ پر موجود، واقعی مان گیا تیری قدرت کو، واقعی اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا تیری قدرت کو، اللہ واقعی میں تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔
یہ الٹے جملے بول گیا. واقعی میں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، یہ الٹے جملے بول گیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے اس جملے پر کوئی مواخذہ نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے اس جملے پر اللہ مسکرا رہا ہے. اللہ مسکرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کو اپنا بندہ کہے اور خود اللہ کا اللہ بن جائے. اس کی نیت یہ تھی کہ واقعی اللہ تو میرا ہی رب ہے. واقعی میں ابھی میں پورا جنگل تلاش کیا، کہیں نہیں اونٹ ملا، اور اونٹ اسی جگہ پر موجود. واقعی میں تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. وہ کہنا یہ چاہتا ہے، لیکن اب اس کو اونٹ مل گیا، اب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، وہ بالکل ہوش میں نہیں ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ واقعی میں مان گیا تیری قدرت کو، واقعی میں اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی میں تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں. جبکہ اس کی خطرناکی پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ بہت خطرناک جملہ ہے. اتنا خطرناک جملہ فرعون نے بھی نہیں بولا تھا. فرعون نے بھی اتنا خطرناک جملہ نہیں بولا تھا. فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. لیکن فرعون جب رات ہوتا تھا تو اندھیری رات میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے مدد مانگتا تھا. فرعون لوگوں سے کہتا تھا مجھے اپنا رب کہو، میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے کہا فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، میں تیری لاش کو نشان عبرت بنا دوں گا. آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. جو دنیا میں اپنی زندگی میں لوگوں سے رب کہلواتا ہو، لوگوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب کہو، اللہ نے اس کی لاش کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا آج وہ پڑا ہوا ہے مصر کے میوزیم میں. آج اس کا وہی ہاتھ ہے لیکن وہ ہلا نہیں سکتا، آج اس کا وہی پیر ہے لیکن وہ چلا نہیں سکتا، اس کی وہی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، اس کا وہی دانت ہے لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتا. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا آج پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ تو اس سے بڑا جملہ بول دیا تھا. فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا. لیکن اس نے اللہ سے کہہ رہا اللہ واقعی میں تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں. لیکن اللہ اس کے جملے پر مسکرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. اس کی نیت یہ تھی اللہ واقعی میں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، یہ کہنا چاہتا تھا. تو اگر نیت اچھی ہے اور انجانے میں کوئی غلط کام ہو گیا تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا. نیت اچھی ہونی چاہیے. آج کے خطبے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عبادت تو ہمیں اللہ کی کرنی ہے، عبادت میں نیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن عبادت میں طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس کے طریقے پر عبادت کرنی چاہیے. وہی قرآن کی آیت جو میں نے خطبے میں سنا کے بعد پڑھی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ فرماتا ہے لوگوں میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو. یہاں میں ماں کے دو معنی کروں گا. ایک تو یہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اور ایک معنی رسول تمہیں جتنا دے اتنا لے لو. رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جتنا دے اتنا لے لو. اگر ظہر میں 4 رکعت دی ہے تو 4 ہی پڑھنا ہے. اپنی طرف سے 3 پڑھو گے تو گناہ پڑے گا، اپنی طرف سے 1 رکعت بڑھا کے 5 پڑھو گے تو بھی گناہ پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اور جتنا دے اتنا لے لو. یہ ان کے لیے تماچا، زوردار تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں جتنا پڑھو اتنا ثواب ہے، جتنا پڑھو اتنا ثواب ہے. تسبیح کے دانے لیے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کی رٹ لگاتے. کیا کر رہے ہو؟ ارے تسبیح ہی تو پڑھ رہا ہوں، کہ گانا تھوڑی نہ گا رہا ہوں. ان کے لیے زوردار تماچا. کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، رسول تمہیں جتنا دے اتنا لے لو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سحری میں میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری میں دیر کرے گی، سحری کھانے میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی. کیا مطلب؟ سحری میں دیر کرنے کا کیا مطلب؟ وقت ہو جانے کے بعد کھائے نہیں. آج بہت سارے لوگ جو پان بیڑی کے عاشق ہوتے ہیں نا، وہ سحری کا وقت اگر 5:30 بجے ختم ہوتا ہے تو 2:30 بجے ہی کھا لیتے ہیں. 2-3 گھنٹہ پہلے کھا لیتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا عمل بھی بجانا رہتا ہے.
صحابہ کرام سحری اتنی آخر میں کرتے تھے کہ جتنی دیر میں 30 سے 40-50 آیتیں پڑھ سکو بس، یعنی تقریباً 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے پہلے، یعنی ادھر کھاؤ، سحری کھا کے ختم ہو، ادھر فجر کا ٹائم ہو جائے اور فوراً نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تو سحری کھانے میں دیر کرو، اور فرمایا افطاری میں جلدی کرو۔ اب جلدی کرنے کا کیا مطلب؟ وقت سے پہلے کھا لو؟ نہیں، وقت جیسے ہی ہو جائے فوراً افطار کرو۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ہوئی گا ہے 2 منٹ احتیاطاً رکی جاؤ، ٹھیک ہے 58 پہ ہے تو 60 ہو ہی جائے گی۔ یہ اپنی طرف سے جو 2 منٹ رک رہے ہو، کیوں؟ احتیاط کے لیے، احتیاطاً چلو، جتنا زیادہ دیر رکیں گے اتنا زیادہ، ارے زیادہ ثواب نہیں، گناہ پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جب وقت ہو جائے افطاری میں جلدی کرو، جب جلدی کرو گے تو خیر پر رہو گے۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول تمہیں جتنا دے اتنا لے لو۔ 4 دیے تو 4 ہی پڑھنا ہے۔ اور آگے والا جملہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا نبی تمہیں جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور جتنا روکے اتنا رک جاؤ۔ اگر 4 دی ہے تو آپ 3 نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ نے 3 پڑھا تو گویا نبی کی شریعت کو مانا ہی نہیں، اور اگر آپ نے 4 کے بجائے 5 پڑھ لیا تو گویا نبی کی شریعت کو آپ نے کم مانا، آپ نے اپنی طرف سے 1 رکعت اور ملا کر کے آپ نے مکمل مانا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دے اور جتنا روکے رک جاؤ۔ دنیاوی معاملات میں نہیں، دینی معاملات میں۔ دنیاوی معاملات میں آپ آزاد ہیں، آپ جو چاہے کریں۔ آپ گیہوں کا بیج ڈالتے ہیں کھیت میں، ایک منڈی میں 3 کلو چھیٹا جاتا ہے نا، آپ چاہیں 6 کلو چھیٹ دیں، آپ چاہیں کنٹل چھیٹ دیں، آپ چاہیں پورا گیہوں کٹا کر کے پورا چھیٹ دیں، آپ کی مرضی، آپ کا کھیت ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن شریعت کے معاملے میں آپ کو وہی کرنا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ شریعت کسی کے باپ کے سوچ پر نہیں چلے گی، شریعت چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر چلے گی۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، ساری نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب ظہر کتنا آسان نماز ہے، دوپہر میں کھیل کود رہے، ادھر ادھر آ کے نماز پڑھ لیے 4 رکعت، ظہر میں 4 رکعت۔ اور فجر کی نماز کتنی مشکل، ٹھنڈی میں رضائی چھوڑو، نیند چھوڑو، پھر وضو بناؤ پانی سے، پھر آ کر کے نماز پڑھو۔ فجر کی نماز کتنی مشکل۔ اب ہماری عقل کہتی ہے کہ فجر کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، کمبل کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو کم سے کم جب اٹھ رہے ہیں تو کم سے کم 8-10 رکعت پڑھنی چاہیے، 8-10 رکعت ہونی چاہیے۔ بھائی اٹھ رہے ہیں، نیند کی قربانی دے رہے ہیں، 8-10 رکعت پڑھنی چاہیے کم سے کم۔ تو شریعت نے کتنا دیا؟ 2۔ ہماری عقل کہتی ہے اتنی محنت کر کے ہم اٹھے ہیں تو کم سے کم 8-10 رکعت پڑھے، لیکن آپ کی عقل نہیں کہاں چلے گی وہاں۔ شریعت نے جب 2 رکعت دیا تو آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے بس۔ اب ظہر آسان ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں ظہر آسان ہے تو ظہر میں 4، شریعت کا مسئلہ ہے، وہاں 4 آپ کو پڑھنا ہے۔ 2 ہفتے کے بعد موقع ملا ہے، کچھ علمی باتیں ہونی چاہیے۔ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ہم فجر میں جب اٹھتے ہیں، وضو کیے، وضو کرنے کے بعد ہم نے موزہ پہن لیا اور آ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب موزہ بھی پہنے ہوئے، ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب ہم آئے، اذان ہوئی، مسجد میں آئے، وضو بنائے، ہاتھ دھلا، پیر دھلا، ہاتھ دھلا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا سب، اور جب پیر دھلنے کی باری آئی تو موزہ پہنے ہوئے ہیں، ہم نے موزے کے اوپر مسح کر لیا، جائز ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ موزے کے اوپر سے ایک وضو سے 5 بار مسح کر کے آپ وہی نماز، اگر مقیم ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک وضو سے موزے کے اوپر مسح کر لیا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے کہ یار جب ہم موزہ پہن کے چلتے ہیں تو جو دھول مٹی ہوتی ہے وہ تو پیروں کے نیچے لگتی ہے، پنجے کے نیچے غلاظت، گندگی، جو دھول مٹی بھی، موزہ میں پہنا بھی چلوں گا تو قالین کی جو دھول ہوگی وہ تو نیچے لگے گی نا۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ مسح نیچے کرنا چاہیے کیونکہ دھول مٹی نیچے لگ رہی ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، اوپر کرنا ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے نہیں، نیچے ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے اوپر کرنا ہے۔ پتہ چلا شریعت
کسی کے باپ کی سوچ پر نہیں چلے گی، شریعت چلے گی تو فاطمہ کی باپ کی سوچ پر چلے گی، شریعت چلے گی تو عائشہ کی شوہر کی سوچ پر چلے گی، شریعت چلے گی تو آمینہ اور عبداللہ کی لال کے سوچ پر چلے گی، شریعت چلے گی تو حسن اور حسین کے نانا کی سوچ پر چلے گی، شریعت چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر چلے گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہم اپنے عقل کو دخل نہیں دیں گے، شریعت نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، ہمارا عقل بھلے ہی کچھ کہہ رہا ہو۔ اچھا ایک اور مثال پر ذرا آپ غور کریں، ہنسی آئے گی۔ اب ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو کر کے آئے ہیں، وضو کیا، مسجد میں آئے، 2 4 رکعت 6 رکعت جتنی توفیق ملی ہم نے سنت پڑھی، اب بیٹھ گئے خطبہ سننے کے لیے، ابھی ٹائم ہے، ہوا خارج ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہوا خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو پھر سے وضو اسی طریقے سے پھر سے نیا وضو بنانا پڑے گا۔ آپ کا وضو ٹوٹ گیا کیونکہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی، آپ گئے وضو خانے پر، وضو کر رہے ہیں، وضو میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ دھل رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، چہرہ دھل رہے ہیں، داہنا ہاتھ دھل رہے ہیں، بایاں ہاتھ دھل رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، کان کا مسح کر رہے ہیں، داہنا پیر دھل رہے ہیں، بایاں پیر دھل رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے جہاں سے ہوا خارج ہوئی تھی آپ نے اس کو چھوا بھی نہیں، آپ نے وہ تو دھویا ہی نہیں جہاں سے ہوا خارج ہوئی تھی۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ یار ہوا خارج تو پاخانے کے راستے سے ہوئی تھی، ہمیں اس کو دھلنا چاہیے، لیکن جہاں سے ہوا خارج ہوئی آپ وہاں ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، ہوا خارج کہیں اور سے ہوئی، دھل کہیں اور رہے۔ عقل کیا کہتی؟ نہیں یار وہ دھلنا چاہیے جہاں سے ہوا خارج ہوئی، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، اگر ہوا خارج ہو گئی تو آپ کو وضو بنانا پڑے گا، اور وضو میں وہ نہیں دھلنا ہوگا جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے، بلکہ آپ کو ہاتھ پیر منہ دھلنا ہوگا۔ یہ شریعت ہے، شریعت کسی کے باپ کی سوچ پر نہیں چلے گی، شریعت چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر چلے گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جتنا دے اتنا لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور جتنا روکے اتنا رک جاؤ۔ اچھا ہم اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نبی کے دور میں یہ نہیں ہوا تم کیوں کرتے ہو، جیسے آج معلوم ہے 27 رجب ہے، 27 رجب، اور آج کی رات بہت سارے لوگوں نے شب قدر کی رات کی طرح جاگا بھی ہے، عبادت بھی کی ہے، آج بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھے ہوں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تھی، معراج برحق ہے، معراج اللہ کے نبی کو ہوئی تھی، قرآن میں ثبوت ہے اس کا، اور معراج میں ہی آپ کو نماز دی گئی، لیکن معراج کب ہوئی تھی، کس تاریخ کو ہوئی تھی، کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی مان لیں نہیں 27 رجب کو معراج ہوئی ہے، 27 رجب کو وہ بالکل رمضان کی طرح روزہ رکھتے ہیں، شب قدر کی رات کی طرح جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین، کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ چیز تو نبی نے نہیں کی، تم کیوں کرتے ہو؟ عید میلاد النبی نبی نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تم کیوں مناتے ہو؟ تعزیہ تم کیوں نکالتے ہو؟ نبی نے نہیں نکالی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا نبی نے اگر جلوس نہیں نکالا ہم نکال دیں، تو نبی نے کبھی مائک میں تقریر بھی نہیں کی، تم کیوں کرتے ہو؟ نبی نے کبھی اسٹیل کے اور تانبے کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، تم کیوں کھاتے ہو؟ نبی نے کبھی ٹرین پر سفر نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ نبی نے کبھی پلین کا سفر نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ بلکہ بہت سارے لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں نبی کے دور میں آپ بھی نہیں تھے، آپ تو حرامی ہوئے، یہ بھی بول جاتے ہیں۔ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا، ہمارے پاس قرآن حدیث ہم قرآن حدیث بتائیں گے، ان کے پاس گالیاں ہیں تو گالی ہی دیں گے۔ ان کا یہ سوال ہے تم کیوں مائک میں تقریر کرتے ہو، تم کیوں ٹرین کا سفر کرتے ہو، تم کیوں اسٹیل کے برتن میں کھانا کھاتے ہو؟ میرے بھائی
تم نے جو آج کی رات میں کیا 27 رجب اللہ کی عبادت کی، عبادت اچھا کام ہے، رات بھر جاگ کر کے انہوں نے عبادت کی، بڑا اچھا کام ہے، لیکن یہ کام جو تم نے دین سمجھ کر کے کیا، کیا یہ دین نبی کے دور میں نہیں تھا کیا؟ جبکہ نبی کے دور میں ہی دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت تو نبی کے زمانے میں ہی آیت نازل ہو گئی تھی، نبی نے یہ کام نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں کیا کہتے؟ تم لاؤڈ اسپیکر میں کیوں تقریر کرتے ہو؟ لاؤڈ اسپیکر میں تقریر ہم کرتے ہیں تو دین سمجھ کر کے تقریر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مائک کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے، بغیر مائک کی بھی تقریر کر دیتے ہیں۔ تراویح کی نماز جب پڑھاتا ہوں نماز میں ہی چل ختم، لیکن اگر دین سمجھ کر کے ہم مائک میں نماز پڑھاتے تو نماز چھوڑ کر کے پہلے مائک ٹھیک کرتے، پھر نماز پڑھانا شروع کرتے۔ لیکن مائک میں ہم تقریر کر رہے ہیں تو دین سمجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آسانی سمجھ کر کے، تاکہ اوپر بیٹھی ہوئی عورتیں بھی آسانی کے ساتھ خطبہ سن لیں۔ جو مسجد میں آنے کے لائق نہیں عورتیں ہیں وہ گھروں سے بیٹھ کر کے خطبہ سن لیں، اذان سن لیں اور نماز پڑھ لیں۔ یہ تو آسانی کے لیے ہم کر رہے ہیں، دین سمجھ کر کے نہیں کر رہے۔ ٹرین کا سفر ہم دین سمجھ کر کے نہیں کر رہے، آسانی سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ پلین کا سفر نبی نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ پلین کا سفر نبی نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں، تو دین سمجھ کر کے نہیں کر رہے، آسانی سمجھ کر کے۔ لیکن تم جو کر رہے ہو وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری اور مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ عمل جس نے کوئی نیا کام دین کے اندر ملایا جو نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے تبع تابعین نے نہیں کیا، آپ کے زمانے میں جو نہیں ہوا، اور وہ عمل دین سمجھ کر کے جس نے داخل کیا دین کے اندر، وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری اور مسلم کی، وہ عمل مردود ہے۔ ہم مائک میں تقریر کرتے ہیں تو دین سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں، ان کا یہ جواب ہے میرے بھائی۔ تو سنت، ہمیں سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی کے طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نبی کے طریقے پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو طریقہ نبی کا ہونا چاہیے، اور نبی کے طریقے کی 3 قسمیں ہیں، نبی کے سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ یا تو نبی نے کسی چیز کو کہا ہوگا، یا تو نبی نے کیا ہوگا۔ نبی نے جو کہا وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ سنت، اور نبی نے نہ تو کہا اور نہ کیا لیکن کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تو اسے منع نہیں کیا۔ پتہ چلا اگر غلط ہوتا تو آپ منع کرتے۔ اگر کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا تو پتہ چلا یہ بھی سنت۔ سنت کی یہ 3 قسمیں ہیں، نبی نے جو کہا وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ سنت، نبی نے نہ تو کہا اور نہ کیا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو منع نہیں کیا تو یہ بھی سنت۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، نبی نے جو کہا وہ سنت۔ کیا کہا نبی نے؟ آئیے پوری حدیث میں سناتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تعمینہ تعمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رواہ البخاری۔ جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول، جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول، بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی۔ اتنا صاف الفاظ بخاری کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم سب آمین کہو۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ فقولوا آمین، تو تم سب آمین کہو۔
کیوں آمین کہو؟ کیونکہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. آگے اس کی فضیلت بتائی گئی. ان وافقت آمینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کھا گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ معاف. آمین کتنی بڑی فضیلت. بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول، انہیں بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں حدیثیں چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین. فقولوا آمین، تو تم سب آمین کہو. کیوں؟ کیونکہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافقت آمین ہوتا من الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما، اب تک تم نے جتنے کی تقدم جو کر چکے ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف. حدیث ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے چلے آئے. ولا الضالین کے بعد آمین نہیں بولے تو ہم کیوں بول دیں؟ ہمارے باپ دادا 9 9 19 بولتے ہیں، 18 بول کے ہم ریکارڈ تھوڑی نہ توڑ دیں گے. 18 بول کے ہم ریکارڈ تھوڑی نہ توڑ دیں گے. ہمارے باپ دادا نے تو 19 ہی کہا ہے نا. یہ بخاری کی روایت. کیا فرمایا ابو ہریرہ نے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو. آمین. فضیلت کیا ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ نہیں. ورنہ پپرا کے لوگ آپس میں لڑتے بہت ہیں، لڑتے کم لڑاتے بھی زیادہ ہیں. ایک دوسرے کو آپس میں بھڑکا کر کے لڑاتے بھی زیادہ ہیں. ایک دوسرے کی غیبت چغلی ہمارے گاؤں میں عام ہے. ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، مار پیٹ کروانا ہمارے گاؤں میں عام ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو مار کر کے آئے، کسی کو قتل کر کے آئے، جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جیسے امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے سے زور سے بولا آمین، چلو قتل بھی معاف، خون بھی معاف، زمین پر قبضہ کیا وہ بھی معاف، سب معاف. چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جو تم نے کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اس حدیث کی فضیلت ہے، آمین کی فضیلت ہے میرے بھائی. اب کوئی یہ کہے نہ کہے تو، اگر آمین نہ کہے تو، ابھی نہ کہو تو کیا؟ اب ہم کہیں گے نماز ہی نہ پڑھو تو، اب نہ کہو تو بات ہی الگ ہے، لیکن نبی کا قول یہی ہے، نبی نے کہا ہے. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. یہ نبی کی حدیث ہے. اب نہ کہو تو پھر ما آتاکم الرسول فخذوہ پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جتنا دے اتنا لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے رک جاؤ. تو یہ نبی کی قولی سنت ہے، نبی جو دے وہ لے لو. نبی نے آمین دیا ہے، کہنے کا حکم دیا ہے. ہمیں ولا الضالین کے بعد آمین کہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو تو قبول فرما لے. رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر. جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان